لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المولى عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ہر قسم کی تعریفات، بڑائیاں، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام اور پھر سنت اور اہل سنت کے مسلک پہ چلایا. بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا میں بھیجے گئے رسولوں کی کڑی میں سے آخری کڑی اور آخری سلسلہ ہیں. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی ایک محدود عمر بنائی ہے جسے ہم لیمیٹڈ پیریڈ کہہ لیں، جو ایک وقت میں بنائی گئی اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا وقت ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم کر دی جائے گی. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کو بھیجا، ان کی بھی ایک خاص عمر بنائی. ان میں بہترین مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسانوں کو بنایا، جن کی ایک خاص عمر، ایک خاص مدت بنائی. پہلے کے انسان زیادہ عمریں پاتے تھے، انہیں ہزار سال تک جینا نصیب ہوتا تھا. لیکن ہم امت محمدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگ، اب اس امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان کی ہے. اور فرمایا کہ وَقَلَّ مَنْ يَتَجَاوَزُهَا، بہت کم ایسے ہوں گے جن کی عمر 70 سے آگے بڑھے گی. یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو وقت ہے، وقفہ ہے، یہ جو مدت ہے، چاہے ہماری عمر کی اور جینے کی مدت ہو، چاہے وہ دنیا کی مدت ہو، یہ دن، ہفتہ، مہینہ اور سال کے اعتبار سے ہم گنتے رہتے ہیں. اس کا آنا جانا دن کے اعتبار سے ہوتا ہے،
ہفتے کے اعتبار سے ہوتا ہے، مہینہ اور سال کے اعتبار سے۔ یہی ہماری کل پونجی ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ اب کسی کی عمر گھنٹہ 2 گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ ہوگی، سال 2 سال، کوئی زیادہ جیتا ہے۔ اسے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ایک خاص مدت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اب اس مدت کی جو گنتی ہوتی ہے وہ ہم نے بتایا کہ دن اور ہفتے اور مہینے اور سال کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس گنتی کے بارے میں قرآن میں بیان کیا ہے، کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ یہ جو مہینوں کی گنتی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اور کب سے؟ یہ تب سے ہے جب سے زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ کب سے بنایا؟ 1000 سال پہلے بنایا، تب سے زمین و آسمان کی گنتی ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 12 مہینوں میں 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت کا معنی یہ ہے کہ 4 مہینوں میں گناہ یا پھر کوئی ایسا کام جو اللہ کی معصیت میں شمار کیا جاتا ہے اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ ایسے باقی تمام مہینوں میں بھی آپ گناہ کریں گے تو اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ ان مہینوں میں بھی اللہ کی نافرمانی غلط ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جگہ یا وقت اور مہینے کی وجہ سے گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص یہاں ہندوستان میں گناہ کرے اور کوئی شخص مدینے میں یا پھر مسجد نبوی میں نعوذ باللہ گناہ کرے، دونوں برابر تو نہیں ہے نا، دونوں میں فرق ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ یہ پورا حرمت والا ہے، ایک جگہ متعین کی، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک مدینہ حرمت والی جگہ ہے، اس میں جو کوئی گناہ کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ گناہ وہی گناہ ہے، چوری کرنا نعوذ باللہ، زنا کرنا اللہ اس سے ہم لوگوں کو بچائے، یا دوسرے جو بھی گناہ ہیں، گناہ وہی گناہ ہے، سیم ہے، لیکن جگہ تبدیل ہو گئی تو گناہ کی جو سنگینی ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ تو اگر کوئی یہاں چوری کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت نہیں ہے، لیکن گناہ گار ہے وہ۔ مدینے میں اگر گناہ کرتا ہے تو اس پر، اب فرق سمجھ گئے آپ۔ اسی طرح اگر کوئی نعوذ باللہ اتنا سنگ دل ہو کہ مسجد نبوی میں گناہ کر لے، بعض لوگ چوری کر بیٹھتے ہیں مسجد نبوی میں، تو وہ جو گناہ ہے وہاں پر کیا گیا گناہ اور یہاں کیا گیا گناہ برابر نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسرے مہینوں میں جو 4 مہینے، ان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کیا گیا گناہ اور ان 4 مہینوں میں کیا گیا گناہ برابر نہیں ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر کوئی ظلم نہ کرو۔ ظلم کیا ہے انشاءاللہ ابھی آگے بات آئے گی۔ اب آپ جب سمجھ گئے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سے مہینے ہیں تاکہ ہم ان کی تعظیم کر سکیں۔ ان میں 3 تو ایک ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں، کیونکہ عربی مہینوں کی گنتی ہمیں عام طور سے پتہ نہیں چل پاتی ہے، تو اس لیے میں رمضان سے بتاتا ہوں۔ رمضان حرمت والا مہینہ نہیں ہے، رمضان عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا نہیں ہے۔ رمضان عظمت والا مہینہ ہے، وہ الگ چیز ہے، حرمت والا مہینہ دوسرا ہے۔ تو ہم آپ کو رمضان سے گنتی سنواتے ہیں۔
رمضان آپ گزار لیے، اس کے بعد عید والا مہینہ آیا شوال، جس میں 6 روزے رکھتے ہیں، یہ بھی حرمت والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ حرمت والا، جس کو ہم لوگ ذوالقعدہ کہتے ہیں۔ تو رمضان کے بعد 1 مہینہ بیچ میں گیپ کر کے پھر جو مہینہ آئے گا وہاں سے حرمت والا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس مہینے کو لے کر 2 اور مہینہ ساتھ میں ایڈ کر لیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، جس کے اندر ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، وہ دوسرا مہینہ حرمت والا ہوا۔ تیسرا مہینہ اس کے بعد محرم۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حرمت والے مہینے 3 ایک ساتھ ہیں۔ اب بچ گیا 1 مہینہ، کون سا ہے؟ تو رمضان سے پہلے والا جو مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ شعبان کا ہے۔ شعبان حرمت والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک اور مہینہ آتا ہے رجب، یہ حرمت والا مہینہ۔ تو رمضان کے بعد 1 مہینہ چھوڑ کر کے 3 مہینہ لگاتار، اور رمضان سے پہلے 1 مہینہ چھوڑ کر کے اس سے پہلے والا مہینہ۔ اب سمجھ گیا کلیئر کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ انشاءاللہ اب غلطی نہیں ہوگی، جب آئیں گے یہ مہینے تو ہمیں یاد رہیں گے۔ اب آئیے کہ ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا ہے اپنے اوپر۔ اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ظلم 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ پہلا ظلم جو سب سے بڑا ظلم ہے، جو اس روئے زمین پر پایا جانے والا سب سے عظیم اور خطرناک ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کون سا؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ شرک اس زمین پر کیا جانے والا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک ظلم ہے۔ چنانچہ آیت جب نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ امن اور ہدایت کے لیے شرط ہے، 2 شرط۔ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، سب بولتے ہیں بھائی امن چاہیے ہم کو یہاں امن چاہیے، امن ہونا چاہیے۔ امن کیسے ملے گا؟ امن کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ہے ایمان۔ جہاں ایمان نہیں ہو وہاں امن نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے کہ اس ایمان کے ساتھ آپ نے ذرہ برابر ظلم کو ملایا نہیں ہوگا۔ ایمان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس ظلم کی جو بات آئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ شاید اس سے مراد دوسروں پر ظلم کرنا ہے یا گناہ کرنا ہے۔ تو آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہوگا؟ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس سے مراد وہ ظلم ہے جو سورہ لقمان میں بیان کیا گیا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اگر امن چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا ایمان مضبوط بنانا ہوگا اور آپ کو شرک سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا۔ اب شرک کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکا دینا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے تعظیم کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، اوپر یا نیچے کہیں پر بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو جھکانا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد طلب کرنا، اولاد کا سوال کرنا شرک ہے۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس سے بچنا ہے، اس مہینے میں بھی، اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی۔
دوسرا جو ظلم ہے وہ ہے گناہ. گناہ کو بھی اللہ نے ظلم کہا ہے. بے شمار آیات ہیں بنی اسرائیل کے، جب واقعات پڑھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا، ہم نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ لوگ خود پر ظلم کیا کرتے تھے، یعنی گناہ کے کام کیا کرتے تھے. اللہ کی نافرمانی ظلم ہے. ظلم اپنے اوپر ہے. ایک تو ہو گیا شرک، اللہ کے حق میں ظلم. ایک ہو گیا گناہ، اپنے اوپر ظلم. اپنے اوپر ظلم کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ہم جانتے ہیں کہ گناہ کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ گناہ کرنے سے قیامت کے دن ہمیں عذاب دیا جائے گا، ہمارے اس جسم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہمارے اس جسم کو آگ میں جلایا جائے گا. ہم جانتے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں کہ اسے جہنم کی آگ کا حقدار بنا رہے ہیں. یہ ظلم ہے. تیسرا ظلم ہے کسی دوسرے پر ظلم کرنا، اس کا مال ہڑپ لینا، بے وجہ اس پر غصہ کرنا، بے وجہ اس پر لان تان کرنا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کا حق چھین لینا، کسی کو ناحق ستانا، یہ سب ظلم ہے. یہ ہے دوسروں پر ظلم کرنا. اس مہینے میں خاص طور سے ظلم کی تمام قسموں سے بچے، اور عام طور سے تمام مہینوں میں ظلم سے بچ کر رہے. تو یہ تفسیر تھی فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اچھا، ان مہینے کے یا حرمت والے مہینوں کے اور بھی دوسرے احکام ہیں اس کے علاوہ. ان میں ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور ثواب کی طلب میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اسے 70 سال پیدل چلنے کی جو مسافت ہوگی اتنا جہنم سے دور کر دے گا، ایک دن کے روزے سے. اور محرم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای اللیل خیر و ای الشہر افضل، کہ سب سے بہترین رات کا سب سے بہترین حصہ کون سا ہے، اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر اللیل جوفہ، رات کا سب سے بہترین حصہ اس کا درمیان والا ہے، بیچ والا ہے. یعنی اگر آپ اس وقت عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے. اور مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ محرم کا ہے. اچھا، واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو بہترین ہے یہ رمضان کے بعد بہترین ہے، کیونکہ سب سے بہتر مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. اسی میں شب قدر ہے، اور شب قدر سے بہتر رات تو کوئی ہے نہیں. اسی میں آخری 10 راتیں ہیں جن سے بہتر کوئی 10 راتیں ہیں نہیں. اور بھی ان میں بے شمار اعمال ہیں، ان میں فرض روزہ ہے. تو رمضان سب سے افضل ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ محرم ہے. اچھا، اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، اور اس کے بعد سب سے بہترین روزہ رمضان کے روزے کے بعد محرم کا روزہ ہے. محرم کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہترین ہے. لہٰذا اس مہینے میں خاص طور سے روزوں کا اہتمام کریں. اگر آپ چاہیں تو پورا مہینہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو مہینے کے زیادہ ایام کا روزہ رکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو شروع سے 10 دن تک کا روزہ رکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے تو صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیں. آپ کی مرضی ہے، اجازت ہے. لیکن جتنا زیادہ اہتمام کریں گے اتنا بہتر ہے. اگر آپ چاہیں تو جس دن آپ کو میسر ہو سکے اس دن آپ روزہ رکھ لیں. یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ کو پہلی محرم کو آپ کو وقت نہیں مل سکا، آپ کہیں مشغول ہو گئے، روزہ نہیں رکھ پائے، ٹھیک ہے، آپ دوسری کو رکھ لیں، تیسری کو رکھ لیں، 14ویں کو رکھ لیں،
جب آپ کو موقع مل سکے اس پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اس مہینے کے تعلق سے وہ 4 طریقے کا تھا۔ پہلا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو مکے میں قریش بھی عاشورہ کا محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے لیکن دوسروں کو حکم نہیں دیتے تھے۔ یہ جو جملہ ہے کہ دوسروں کو حکم نہیں دیتے تھے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ آپ خود روزہ رکھتے تھے لیکن کسی کو کہتے نہیں تھے کہ تم روزہ رکھو۔ جب تک مکے میں رہے یہی کرتے رہے۔ وہاں سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اب آپ نے یہاں خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور حکم کا مطلب ہے کہ لازمی طور سے اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا، واجب تھا یہ روزہ۔ تو پہلا مرحلہ، پہلی صورت اور روزے کی پہلی جو صورت تھی، پہلی حالت کہ آپ نے مکے میں خود روزہ رکھا، کسی کو حکم نہیں دیا۔ دوسری حالت یہ ہوئی کہ آپ آئے مدینہ ہجرت کر کے، خود روزہ رکھا اور اب روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور یہ جو حکم تھا یہ کیسا حکم تھا؟ لازمی حکم تھا، اس کو یاد رکھیں گے، لازمی طور پر حکم دیا۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا کہ رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا۔ جب رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے تعلق سے فرمایا کہ اب تم میں سے جو چاہے وہ روزہ رکھے عاشورہ کا اور جو چاہے وہ نہ رکھے۔ تو پہلی حالت کہ آپ روزہ رکھتے تھے، دوسروں کو حکم نہیں دیا۔ دوسری حالت مدینہ میں جب آئے تو خود روزہ رکھا، دوسروں کو لازمی طور سے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تیسری حالت کہ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو یہ لازمی والی بات ہٹ گئی، اب اختیار پہ آ گیا، آپشن تھا آپ کو، چاہے تو رکھے چاہے تو چھوڑ دے۔ اچھا، یہ 3 حالتیں۔ چوتھی حالت یہ ہوئی کہ جب آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو آ کر یہ خبر دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دن ہے عاشورہ کا، اس دن کی تو یہود بہت تعظیم کیا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، کہا چلو اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑا اپنے موضوع سے ہٹوں گا، ٹاپک سے تھوڑا ہٹوں گا تاکہ آپ کو ایک بات سمجھا دوں۔ یہود و نصارہ کی مخالفت اور موافقت کا جو معاملہ ہے، شروع میں ابتدائی اسلام میں، اسلام کے شروع ایام میں، شروع کے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ کرتے تھے کہ مشرکین کی مخالفت اور یہود و نصارہ کی موافقت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین تو شرک والے تھے، البتہ یہود و نصارہ کے پاس جو شریعت نازل ہوئی تھی وہ آسمانی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کی موافقت کریں جب تک کہ شریعت کی مخالفت نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہود و نصارہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے ان کی موافقت کرنی چاہیے۔ جب مدینہ آئے تب جا کر کے وہاں مسئلہ بنا کہ کعبہ ایک سمت میں تھا اور اس کے بالکل الٹے سمت میں بیت المقدس تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں، اسلام کے شروع دنوں میں آپ نے ان کی موافقت، یہود و نصارہ کی موافقت کی۔
پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، کہ پھر جو ہے مخالفت کا حکم آ گیا۔ جب مخالفت کا حکم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت شروع کی، اور اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ نے آ کر خبر دی کہ یہ جو عاشورہ کا دن ہے، جس دن ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اس دن کی وہ لوگ تعظیم کرتے ہیں۔ تو چونکہ اب خبر بھی مل گئی کہ تعظیم کیا کرتے ہیں اور مخالفت کا حکم بھی آ گیا تھا، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو اگلے سال کیا کروں گا، ایک دن پہلے بھی 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مدینہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گئے، پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھوں گا؟ جس وقت آپ گئے اس وقت بھی تو ایک دن پہلے کا روزہ رکھ سکتے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، ابتدا میں مخالفت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ مخالفت کا جو حکم ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کا، وہ شروع میں نہیں آیا تھا، بعد میں آیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بعد میں خبر دی کہ اس دن کی یہود تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر ملی تب کہا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس لیے 4 حالتیں ہیں، 4 صورتیں ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، اس کے ذریعے یہ بتا دیا کہ ہمیں 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ 10 کا تو آپ نے رکھا ہی، اور 10 کا اس لیے رکھا ہے اور اس لیے رکھنا کیونکہ وہی دن عاشورہ کا دن ہے، وہی دن 10 کا دن ہی عاشورہ کا دن ہے، تو 10 کا تو رکھنا ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، اس وجہ سے اور اس دلیل سے ہمیں 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے، تو 9 اور 10 دونوں رکھیں۔ اگر کوئی نہیں رکھ پائے تو علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو صرف 10 کا رکھ سکتے ہیں، چاہے تو 10-11 کا رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر 10-11 کو سنت نہیں سمجھیں گے۔ آپ چاہیں تو رکھ لیں، 10 11 12 آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو صرف 10 کا رکھیں، صرف 10 کا بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، لیکن جان بوجھ کر کے 9 کا چھوڑیں، ایسا نہیں کریں۔ جان بوجھ کر کے کہ نہیں صرف 10 کا ہم رکھیں گے، آپ کو اختیار ہے، آپ رکھ سکتے ہیں 9 تاریخ کا بھی، اور پھر بھی نہیں رکھیں، ایسا نہیں کریں۔ تو آپ فرق سمجھ گئے کہ ایک شخص جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے اور ایک شخص کو کوئی عذر پیش آ گیا تو 9 کا نہیں رکھ سکا اور اب چاہ رہا صرف 10 کا رکھ کے، تو ایسے شخص کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف 10 کا رکھ سکتا ہے، لیکن اگر 10 اور 11 بھی رکھ لے تو انشاءاللہ بہتر ہے۔ لیکن کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی ہم زبردستی ایسا کر رہے ہیں تو یہ صحیح اور مناسب امر نہیں ہے۔ اچھا، اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین سے یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے پچھلے 1 سال کے گناہ کو اس روزے کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اور ہم نے کتنا گناہ کیا پچھلے 1 سال میں۔ کوئی بھی دن ہمارا ایسا خالی جاتا ہے جو گناہ سے بھرا ہوا نہ ہو، ایک دن بھی، لیکن یہ ایک روزہ آپ کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کرے گا اور آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس روزے کا خاص کر کے اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس روزے کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ایام میں گناہوں سے بچائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔